السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دور کو ترقی یافتہ دور اور سائنسی دور کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن امراض نے بھی احاطہ کر لیا، ڈیرا ڈال لیا۔ آپ دیکھو گے محلے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر گھر کی بات ہے۔ الرجی ہے، جس میں تیزابیت بھی ہے، تیزابیت کی وجہ سے السر بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے کینسر بھی ہے۔ بچوں میں ذہانت کی کمی ہے، قد چھوٹا رہ جاتا ہے بچوں کا اور بچیوں کا۔ قوت مدافعت، امیونٹی، قوت مدبرہ بدن کم ہو جاتی ہے۔ عورتوں اور مردوں کے امراض ہیں۔ عورتیں جلدی بوڑھی ہو رہی ہیں، مرد جلدی بوڑھے ہو رہے ہیں۔ وقت سے پہلے بچے ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے بچے مر بھی جاتے ہیں۔ زخم ہو جائے جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، دائمی نزلہ زکام ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کھانا پینا پہننا تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا مل رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جو حضرات ہیں نا 25-30 سال پہلے کے، سارے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں ہر گلی محلے میں ہفتے 10 دن کے بعد یہ آواز لگتی تھی کہ پانڈے کلی کرا لو، اور پھر گلی کی نکڑ پہ کنارے پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا برتنوں کو کلی کرتا تھا۔ یہ بالکل قلیل سی دھات جس کو ہماری باڈی کو ضرورت تھی وہ ہمیں مل جایا کرتی تھی، لیکن وہ برتن ختم ہو چکے ہیں کلی والے۔ اب ہم ماڈرن ہیں، زمانہ ترقی یافتہ ہے، سائنسی دور ہے، لیکن بیماریاں کہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ کہیں السر، کہیں کینسر، کہیں تیزابیت، کہیں شوگر، کہیں پتھریاں، کہیں ہیپاٹائٹس، دل کے امراض، گیس کے امراض، الرجی۔ یہ سارے کے سارے بچوں میں اکثر اور بیشتر دست لگے رہتے ہیں۔ جگر جب وہ پھیل جاتا ہے، تیلی بڑھ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو بھی، بچے تو کھاتے ہی ہیں، بعض لوگوں کو اور زیادہ عورتوں کو مٹی کھانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سمجھنے بوجھنے والے لوگ ہیں، سمجھ بوجھ کے مالک ہیں، لیکن عورتیں بھی مٹی کھا رہی ہیں، مرد بھی مٹی کھا رہے ہیں، وہ مجبور ہیں دل کے ہاتھوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نہیں یہ کہتا، لیکن شیخ زاید ہسپتال کے ریسرچ اور تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ شہروں میں رہنے والے 80% بچے زنک کی کمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے یہ امراض جو ہے ہمارے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے۔ اور وہ زنک ملتی کہاں سے ہے؟ وہ زنک ہمیں چوکر سے، گندم کا جو گندمی حصہ نکال کے چوکر بنا کے بھوسی بنا کے ہم پھینک دیتے ہیں، اس کے اندر سے سفید آٹے سے یہ بالکل نہیں ملتی تھی کسی کی۔ اسی طرح گاجر ہے، مولی ہے، چاول ہیں، گندم کے چھلکے ہیں، مچھلی ہے، ان سب میں جو ہے وہ زنک کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے۔ اور برتن، مٹی کے برتن، اللہ کرے کہ یہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہی رہے، سائنس اسی طرح روز بروز ترقی کرتی رہے، لیکن کاش وہ زمانہ واپس آ جائے، وہ وقت واپس آ جائے کہ پانی جو ہے وہ گھڑے کے اندر رکھا ہو، مٹی کے گھڑے کے اندر۔ وہ پانی پینے سے آپ کو زنک میسر آ جائے گی، بچوں کو آ جائے گی۔ اسی طرح مٹی کا پیالہ ہو، مٹی کی ہنڈیا ہو۔ مٹی کی ہنڈیا اب استعمال کون کرے گا؟ لوگ کھانے اور پینے کے لیے، جو عمرہ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ شیشے کی دھاتیں اور اس سے بھی قیمتی، بعض اوقات کسی کے گھر میں جا کے اس کو برتن کو اٹھاتے ہوئے بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہاتھ سے گر کے ٹوٹ نہ جائے قیمتی برتن۔
اور غریب کسی سے پیچھے نہیں ہے. غریبوں نے پلاسٹک کے برتن لے لیے جو شیشے کی طرح کے بنے ہوئے. نہ شیشے کے برتنوں کے اندر زنک اور نہ پلاسٹک کے برتنوں کے اندر زنک. اور پھر نہ ہم نے گاجر کھانی ہے نہ مولی کھانی ہے چھلکے سمیت. یہ گاجر اور مولی چھلکے سمیت کھانا یہ گواروں کا کام ہے، دیہاتیوں کا. یہ گاؤں کے رہنے والے لوگوں کا. شہر کے لوگ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. پھر شہر کے لوگ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تو وہ صحت مند بھی کبھی نہیں ہوتے. دولت کے انبار لگے ہوئے اور بیماریوں نے ڈیرا ڈالا ہوا. ہم بڑے لوگ ہیں، پئیں گے تو جوس پی لیں گے. جوس کے اندر طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، زنک نہیں ملے گی. چوکر کے اندر زنک ملے گی. لیکن سفید آٹا ہمیں پسند ہے، سرخ کی مائل آٹا ہمیں پسند نہیں ہے. تو پھر وہ لوگ ساری زندگی حکیموں اور ڈاکٹروں کو چکر لگاتے رہے. یہ بالکل لکھی پڑی بات ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو بیمار کیا خود جان بوجھ کے. معدے کے، سینے کے، جگر کے امراض کتنے بڑھ چکے. اور پھر کسی زمانے میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ اللہ وہ ہماری مائیں اور دادیوں اور نانیوں وہ واپس ہمیں دے دے، جو ہنڈیا کے اندر اتنی زیادہ ہلدی ڈالتی تھی کہ رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. پھر سینے اور جگر اور معدے اور انتڑیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. میں نے ساری زندگی میں ہمارے اس محلے کے اندر صرف ایک عورت کو دیکھا ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہینگ لا دو. جب جاؤ گے بازار میں ہینگ لا کے دینا. اور جب ہینگ استعمال ہوتی تھی تو گیس کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، بادی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا. لیکن اس زمانے کے اندر بچے تو بچے ہیں، کھانا پکانے والی عورتیں بھی اس کی بدبو اور اسمیل کو برداشت نہیں کر سکتی. آتی ہماری جو بگڑ چکی. تو ہمیں ڈاکٹروں نے کیا لکھا ہے، سائنسدانوں نے، تجربہ کاروں نے، کہ 9 خوراکیں اس طرح کی چیزوں کی روزانہ. 9 خوراکیں کیا ہیں؟ ایک سیب ہو گیا، ایک کیلا ہو گیا، تھوڑے سے شہتوت ہو گئے، کوئی سبزی ہو گئی، چقندر ہو گیا، گاجر ہو گئی، مولی ہو گئی، کوئی ٹکڑا آدھا حصہ. اور بھائی اگر آپ کا دل نہیں کرتا اس طرح کی چیزیں کھانے کو تو آپ اسے کسی اچھے انداز کے اندر بھی تو کھا سکتے ہو. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں کی عورتوں کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے تو مزہ ہی آ جاتا ہے. وہ اس بات کو اپنے پلے باندھ دیتی ہیں. تو گھروں کے اندر جو ہے وہ عورتیں ہیں وہ سلاد بنا لیں، اس کے اوپر شکر ڈال لیں، ملائی ڈال لیں، دہی ڈال لیں، دودھ ڈال لیں. اسی طرح دہی بلے ہیں، اسی طرح چاٹ کی شکل ہے. اور پھر اگر یہ آپ استعمال کرو گے تو پھر آپ دیکھو گے کہ باڈی کو کمزور کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ سبزی اور پھلوں میں پائے جانے والے فائبر، بھوسی استعمال کرنے سے دل کا دورہ کبھی نہیں پڑے گا. گرمی کے موسم میں آپ کو جو ہے وہ اختلاج قلب، خفقان قلب، دل کی گھبراہٹ کبھی نہیں ہوگی. جب قبض ہی نہیں ہوگی، گیس ہی نہیں ہوگی تو پھر یہاں سے یہ تکلیفیں کہاں سے آئیں گی. اور یہ گاجر کے اندر، مولی کے اندر، ٹماٹر کے اندر، کھیرے کے اندر، یہ ساری چیزیں کے اندر اللہ نے وافر مقدار میں رکھی ہیں. تو آپ ان چیزوں کو استعمال کرو گے، بلکہ اپنے بچوں کو عادت ڈالو گے. میں نے کہتا ہوں شیخ زاید ہسپتال کے ڈاکٹروں کی یہ تشخیص ہے، یہ تحقیق ہے، یہ ریسرچ ہے. اور یہ بات بھی میں نے ایک کتاب کے اندر جب نوٹ کیا تھا تو 2004 کی بات ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی اور مدرسے کے اندر بچے اور بچیاں جانے والے جب ان کو دیکھا گیا تو 80% زنک کی کمی تھی. کھاتے پیتے ماڈرن گھرانے کے لوگ ہیں، بوتلیں پی لیں گے، برگر کھا لیں گے، پیزا کھا لیں گے، اس میں زنک بالکل نہیں ملے گی. لوگ کہتے ہیں دیہاتی ہے، پینڈو ہے، گنوار ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اسے کہنے دو. لیکن کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی سبزی، کوئی نہ کوئی پھل اور چھلکوں سمیت آپ استعمال کریں
تو انشاءاللہ العزیز بیماری پہ قابو پایا جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آپ کماتے رہو اور حکیموں اور ڈاکٹروں کو حوالے کرتے رہو۔ سبزیوں میں، آلو میں، بند گوبھی میں، ٹماٹر میں، گاجر میں، مولی میں، یہ سب سے زیادہ ہیں، پکا کر کھا لو، سلاد کے طور پہ کھا لو، اور آپ اس کا رائتہ بنا کے کھا لو، دہی بھلے کے اندر ڈال کے کھا لو، کسی نہ کسی طرح سے یہ سبزی اپنے جسم کے اندر ڈالو۔ یوں سمجھو کہ سب سے پہلے گرین بلڈ بنے گا اور اس کے بعد ریڈ بلڈ۔ سرخ خون بننے سے پہلے سبز خون بنانا پڑے گا، اور سبز خون جب وہ سبزی سے حاصل ہوتا ہے، تازہ پھلوں سے۔ سمجھ آ جائے تو شیئر کر لینا، سبسکرائب کرنا میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ حکیم الیاس عبداللہ کی اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔